إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد آج کی یہ کلپیں ہمارے چنا گروپ پر دو کلپیں بھیجی گئی تھیں. ایک تھے انڈیا کا عالم تھا، شیعہ عالم تھا ایک شبیر وارثی صاحب، اور دوسرے پاکستان کا تھا کرامت عباس صاحب. ان دو کی کلپیں کسی نے گروپ میں بھیجی ہیں اور یہ تحقیقات ہو رہی ہے. بہت اچھی چیز ہے یہ، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں تاکہ کم از کم اور نہیں تو چنا جو ہے نا برادری کے لوگ وہ تو حق کو سمجھ جائیں. اصل یہ ہے کہ دونوں حضرات نے کوئی ایک بھی قرآن مجید کی آیتیں نہیں پڑھی. پاکستانی جو تھے کرامت عباس صاحب، اس نے بھی کوئی قرآن شریف کی آیت نہیں پڑھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے، صدقہ جائز ہے، لیکن قرآن مجید کی کوئی ایک بھی آیت نہیں پڑھی. جتنی بھی دعائیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں سکھائی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کافی قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ایک میں بھی وسیلہ کہ اللہ پاک ہمیں فلاں بزرگ کے صدقے، فلاں نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، یہ الفاظ نہیں ملتے. ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ دعا سکھا رہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. اگر یہ طریقہ صحیح نہیں تھا جو قرآن نے بتایا، ڈائریکٹ مانگنے والا وسیلے کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں سکھایا؟ اور وہ جو مقبول ترین ہے، زیادہ بہتر تھا، اس کو ایک بھی قرآن مجید میں دعا نہیں سکھائی گئی، کہیں پر بھی یہ وسیلے والے دعا نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ کرامت علی صاحب کا زور اس پر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں. بھائیو ذرا تھوڑا سا سوچیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو پھر زندہ رسول کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن کر کے آئے، ابوبکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، سارے اٹھا کے، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی، سب کے سب اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رسول کو دفنا کر آ گئے اور اس کی قبر بھی بنا ڈالی. یہ کتنا جرم ہوگا کہ زندہ آدمی کو دفنایا جائے. یہ تو قتل کا مقدمہ چلے گا، اور وہ بھی رسول کو، زندہ رسول کو دفنا کے آ گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو گزرے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اف امات، اگر وہ وفات پا جائیں، مات مر جائیں، اف امات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، مر جائیں، اور قتل یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو اسلام سے پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ تو ان کو بدلہ دیتا ہے، نیکی کا بدلہ ان کو ملے گا جو ہر حالت میں شکر کریں. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے، وصال کرنے، اس کے لیے لفظ آیا مات، یعنی کہ مرنے، اور قتل یا قتل ہونے کے لیے، یعنی کہ شہید. یہ کچھ بھی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو سکتے تھے اور وفات بھی پا سکتے تھے. یہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ آل عمران
सूरत आल इमरान आयत नंबर है ये 144 आयत नंबर। उन्होंने कोई हवाला किसी आयत का नहीं दिया। अगर एक हदीस भी कहीं से पढ़ी है तो उसका भी कोई उन्होंने हवाला नहीं दिया। मैं हवाला दे रहा हूँ। सूरत आल इमरान आयत नंबर 144 आयत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कत्ल कर दिए जाएं या वफात पा जाएं, इसमें भी जिक्र है। फिर 23वां पारा उसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया है कि रसूल वफात पा सकते हैं। और ये कुरान मजीद की जो आयत है, कुरान मजीद फरमाता है सूरत ज़ुमर आयत नंबर 30, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यतुन, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत आएगी। व इन्नहुम मय्यतून, और ये सब भी मरने वाले हैं, ये सारे लोग भी मरेंगे। इन्नका मय्यत, और आपने भी मय्यत बनना है, आपको भी मौत आएगी, आपने भी एक दिन मरना है और यकीनन। तो ये दो आयतें हैं कुरान मजीद में जिसमें बतलाया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। तो फिर भी ये दो कुरान मजीद की आयत न माने हम और अपनी बात चलाएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो जिंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे सहाबा और अहल बैत दफना के आ गए। ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, कुरान मजीद के हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत निसा आयत नंबर 102 में फरमाता है, आयत नंबर 102 में फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कि वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात, वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम इनमें मौजूद हो और नमाज खड़ी हो जाए तो जमात के लिए इमामत आपने करनी है, आप ही इनको नमाज पढ़ाएंगे जब भी आप इनमें मौजूद हों। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब इनमें मौजूद हों, हाजिर हों, फ़अक़म्त लहुमुस्सलात, तो नमाज आपने पढ़ानी है। ये आयत नंबर है सूरत निसा की 102। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाइयों मौजूद हैं तो फिर पेश इमाम वगैरह और अल्लामा और या मुफ्ती साहिबान ये क्यों नमाज पढ़ाते हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं? तो ये तो कुरान मजीद की आयत है, रसूल मौजूद है, लिहाजा इनको मुसल्ला छोड़ देना चाहिए, ऐसे पढ़ने चाहिए। फिर ये भाई कहते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये करामत अब्बास साहब ने दलील दी है टीवी पे आकर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नहीं है बल्कि है। ये ग्रामर के हिसाब से हम कहते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत मौजूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा गए लेकिन रसूल अभी भी हैं। इसमें हैं दो चीज़ें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है रसूल। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं लेकिन रसालत उनकी चल रही है क्योंकि आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आया। इसलिए हम ये तर्जमा करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मसलन मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का बानी मोहम्मद अली जिन्ना है तो क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हाजिर नाजिर हैं? अगर मैं कहूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के बानी हैं और कोई नहीं है ना, वही हैं, मैं कहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के बानी हैं, तो क्या हैं की वजह से वो मौजूद है हर जगह पर और वो हाजिर नाजिर हो गया? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हर जगह पर हाजिर नाजिर हैं तो मेरे भाइयों सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग मनाते हैं ईद 27 रजबी के मेराज की जो है ना वो ईद है 27वीं रजबी, रजब में 27 तारीख को आप ईद मनाते हैं, मेराज की रात मनाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजिर नाजिर हैं, मौजूद हैं, हर जगह पर हैं, तो 27वीं रजब को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सिर्फ गए थे, वो तो रोज़ाना जाते थे, हर जगह पर हाजिर नाजिर रसूल अगर है तो फिर 27वीं रजबी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हर रोज़ फिर उन्होंने किया ना मेराज की, सिर्फ एक रात 27वीं रजबी क्यों कहते हो?
پھر رسول اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ہر جگہ پر تھے، اب بھی ہر جگہ پر ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم جو عرش پر پہلے بھی گئے تھے، وہ 27ویں رجبی کو، پھر نہ کہو نا کہ 27ویں رجبی کو ہی رسول اللہ علیہ وسلم معراج کی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ وہ معراج پہ تھے، تو وہ معراج صرف ایک رات کو کیوں مناتے ہیں؟ جب حاضر ناظر ہے تو وہ تو ہر روز معراج پر ہوتے تھے، اور زمین پر بھی ایک ٹائم ہوتے تھے. تو یہ تو بات غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ باتیں قرآن مجید کے خلاف ہیں. اتنی میں آیتیں پڑھ کر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور ان پر غور فکر کریں. تو یہ تو ہوا عباس صاحب کا دلیل. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے، سورۃ یوسف میں فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پہلے قصہ یوسف علیہ السلام کا قصے کا پتہ نہیں تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں وحی کے صورت میں. اس کا مطلب کہ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے قصے کے وقت بھی. جب بی بی مریم کو پالنے کے پر جھگڑا ہوا کہ کون اس کی پرورش کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. جب ان کا کھالو حضرت زکریا علیہ السلام اور دوسرے بندے اس معاملے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ بی بی مریم کی پرورش کون کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت نہیں تھے. یہ بھی سورۃ وما كنت لديهم اذ يختصمون وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، کہ مریم کی پرورش کون کرے، آپ اس وقت نہیں تھے جب لوگ آپس میں اختلاف کر کے فیصلے کرنے کے لیے ان پر راضی ہوئے تھے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. یوسف علیہ السلام کا قصہ جب یہ ہو رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے. تو یہ تو ہوا ان کا دلیل کرامت صاحب کا. اس کے بعد ہے جناب، اور کوئی آیت نہیں پڑھی کرامت عباس صاحب نے. اس کے بعد ہے انڈیا کا شبیر وارثی صاحب. اس نے تو جناب کھل کر ہندوؤں کو مسلمانوں کو اوپر ترجیح دی. آپ اس کی کیسٹ کو سنیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ نالاں ہیں اور ہندوؤں سے کچھ خوش نظر آتے ہیں کہ یہ کچھ بہتر ہیں بنسبت مسلمانوں سے. حالت یہ ہے. اسی آج تک کوئی جرنیل ایسا پیدا نہیں ہوا کوئی نام بتائے کہ فلانا جرنیل تھا، شیعہ تھا، فلاں ملک کے اوپر جو عیسائیوں تھا یا یہودیوں کا تھا اس پر اٹیک کیا اور وہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا. یہ اہل تشیعت میں یہ رہا ہے. ٹیپو سلطان کے مقابلے میں میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ شیعہ بھائی تھے یہ دونوں. ٹھیک ہے، کس کا ساتھ دیا؟ انگریز کا ساتھ دیا. اور ٹیپو سلطان جو مسلمان تھا اس کے مقابلے میں اہمیت دی انگریز کو. یہ آپ دیکھیں شبیر وارثی صاحب بھی ہندوؤں کو ترجیح دے رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو اہل تشیعت والے جو بھائی ہیں ہمارے، آج تک ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کریں، اور کوئی آ جائے ان کے مقابلے میں تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہندو ہنود اور یہود اور عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے وہ زیادہ ناراض ہیں. ان کو وہ زیادہ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ کریں. اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے تو ہمیں. ابن القمی کون تھا جس نے ہلاکو خان کو، یہ عراق کے اندر وزیر تھا ابن القمی، اس نے ہلاکو خان چنگیز خان کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس دعوت دینے والا یہی تھا ابن القمی. یعنی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی. مسلمانوں کو ہی فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہی اکھاڑ بچاڑ انہی میں کرتے ہیں، انہی کو ختم کرنے کی در پہ ہوتے ہیں. باقی یہ باہر آج تک بتائیں کہ کس ملک کے اوپر کون سا جرنیل تھا جو فتح کر کے آیا عیسائی یا ہندو ملک کو، عیسائیوں کے ملک کو یہودیوں سے ٹکر کھا کے وہ ان کو مسلمان بنایا، جو پہلے وہ مسلم نہیں تھے، بعد میں وہ اسلام قبول کیا. ان کی وجہ سے آپ کو نہیں ملے گا یہ اس طرح کے لوگ جو اسلام کی خاطر گئے ہیں. تو اس نے بھی پورا ساتھ ہندوؤں کا دیا اور مسلمانوں کو وہ ذلیل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مسلمان ذلیل کیوں رہے ہیں، مسلمانوں کے منہ میں کیوں لوگ تھوکتے ہیں، داڑھی والوں کے منہ میں کیوں تھوکتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ اہل بیت کی عزت نہیں رہی ہے. مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کیوں تھوکتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو وہ جو ہے نا اہل بیت کی عزت نہیں کرتے. جناب آپ آئیں، میں بتاتا ہوں قرآن مجید سے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں. یہ سورۃ احزاب ہے اور 22واں پارہ ہے.
قرآن مجید کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اوپر سے دیکھیں الفاظ جو ہیں وَأَقَمْنَا، اور ایسے بھی اوپر جائیں آپ۔ یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی، آیت نمبر ہے 33۔ شروع سے وقرن، اپنے گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جو بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھیں، نبی کی بیویوں، اس طرح سے تم نہ نکلو۔ وَأَقَمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتی رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سارے عورتوں کے مونس کے سیگے ہیں۔ پھر نیچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ تم میں سے ہر قسم کا رجس دور کرے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذکر کرو جو تمہارے گھروں میں آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور حکمت کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا کرو اپنے گھروں میں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اوپر اور جائیں 22ویں پارے کی شروع سے آپ جائیں، یا نساء النبی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں۔ یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا۔ پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں انکم الرجس، تم سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کا رجس دور کر دے گا۔ اہل البیت، اہل بیت، اللہ تعالیٰ اہل تشیعت کے مقابلے میں جو بھائی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر 5 تن کے اندر کوئی رجس نہیں تھا، وہ پیدائشی معصوم تھے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں جو اہل بیت کے بارے میں آیت ہے کہ رجس کی بات کر رہا ہے کہ تمہارے اندر پہلے رجس جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت میں دور کر دے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کرے گا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہاں کون سی رجس ہے جو پہلے موجود تھی جس کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے؟ شیعہ بھائی کہتے ہیں وہ 55 میں کوئی رجس نہیں تھا، وہ تو معصوم تھے۔ اس کا مطلب یہاں پر ان سے ذکر ہے جن کے اندر پہلے پیدائشی جو معصوم نہیں ہے، جن کے اندر رجس موجود ہے۔ یہ ذکر ان سے آیت میں ہو رہا ہے جن کے اندر رجس ہے، رجس یعنی کہ خطا وغیرہ وہ کرنے والے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ بھائی کہتے ہیں کہ وہ چادر آ گئی تھی، تطہیر کی اتری تھی۔ رسول کی چادر جو پاک چادر تھی، تطہیر کی چادر تھی، امام حسن و حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر 5 منٹ کے لیے مشکل سے آئی، صرف 5 منٹ کے لیے آئی تو وہ پاک ہو گئے، پاک ہو گئے اور اہل بیت ہو گئے اور معصوم ہو گئے۔ تطہیر کی چادر 5 منٹ پڑھنے سے اگر 5 تن پاک ہو جاتے ہیں، معصوم ہو جاتے ہیں، یہی چادر بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر 7-8 برس رہی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اوپر یہی تطہیر کی چادر، رسول کی چادر برسہ سال کئی برسوں تک رسول اللہ علیہ وسلم کی چادر۔ تو کیا رسول کی چادر نے 5 منٹ جس کے اوپر پڑی وہ تو معصوم ہو گئے، اور جو برسوں تک اور گھنٹوں تک جن کے اوپر چادر آئی وہ معصوم نہیں رہے، وہ پلید رہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکے؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں ہمارے بھائی؟ ان کو سوچنا چاہیے کہ 5 منٹ میں جس کے اوپر چادر آئی وہ تو معصوم ہو گئے، اور وہ جو بیویاں رسول کی تھیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے کئی برس تک، برس ان کے اوپر یہی چادر رہی، تو وہ پھر تطہیر کی وجہ سے چادر کے وجہ وہ کیوں نہیں معصوم ہوئے؟ 5 منٹ والے معصوم ہو گئے جو سالوں سال رہے، اور گھنٹوں کے گھنٹے 7-7 8-8 گھنٹے جو چادر کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی رہی ہیں، پاک جسم کے اندر، پاک چارپائی، پاک پلنگ، پاک گھر کے اندر رہیں، وہ ناپاک ہو گئیں، ان کو پاک نہیں کہا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کہا گیا ہے۔ اور عورتوں کو قرآن مجید میں 2 اور بھی آیتیں میں پڑھتا ہوں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے جو ہے کہ یہ بیویاں جو ہے نا یہ ہیں، سورۃ ہود میں بھی ہے، آیت نمبر 73، سورۃ ہود آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا فرشتوں نے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت
इन्नहु हमीदुम मजीद। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी को फरमाया कि तुम अहले बैत हो हज़रत सारा से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े थे, वो भी कि तुम तजब न करो ए अहले बैत कि तुझे इस बुढ़ापे में बेटा पैदा होगा इसहाक। तो वो तजब कर रही थी, तो उन्होंने कहा तजब न करो, तो बीबी सारा को अहल बैत कहा। ये आयत सूरत हूद आयत नंबर 73 है, 73 इसमें कहा गया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को भी अहल बैत कहा गया। ये है 20वां पारा सूरत कसस आयत नंबर 12, सूरत कसस और आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि उसकी बहन जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम के ताबूत के साथ, पेटी के साथ दरिया में जो उन्होंने माँ ने डाल दी थी, घूमती जा रही थी। फिर उनको कहती है फिरौन के लोगों को, हल अदुल्लुकुम अला अहल बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहम लहू नासिहुन, आयत नंबर 12 सूरत कसस, कि मैं क्या तुम्हें एक अहल बैत न बताऊं जो इसकी किफ़ालत करेगी और इसको जो है ना परवरिश भी करेगी इस बच्चे की। हल अदुल्लुकुम अला अहल बैतिन, यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा को भी अहल बैत कहा गया। तो मालूम हुआ औरतों को अहल बैत माना ही घर वाले हैं, तो बीवियां तो सबसे पहले आ जाती हैं। हाँ, इमाम हसन हुसैन तिरमिज़ी के रवायत है, वो चादर में लेकर आपने उनके लिए दुआ से अहल बैत बनाया। इनको बीवियों को रसूलुल्लाह, ये कुरान ने अहल बैत बनाया और रसूल की दुआ से 55 अहल बैत बने। वो तिरमिज़ी की हदीस में है। हम दोनों को मानते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी अहल बैत मानते हैं जो कि कुरान कहता है, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ की वजह से 55 को भी अहल बैत के अंदर मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानते हैं, किसी को ये नहीं कहते हम नहीं मानेंगे। तो ये कुरान मजीद से ये बात जो है ना वो साबित होती है। तो ये अब वो कह रहा था कि अहल बैत की इज्जत नहीं करते, तो अहल बैत की इज्जत तो तुम नहीं करते, तो हम तो सब मानते हैं, जो सुन्नत पर अमल करते हैं वो सबको मानते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मानते हैं, तुम नहीं मानते। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूल के नवासे को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबीर को और उनको औलाद को मुसलमानों ने कत्ल किया, मुसलमानों ने कत्ल किया। कौन कहता है? ये शब्बीर वारसी साहब इंडिया के आलम हैं, वो कहता है कि मुसलमानों ने कत्ल किया जो हाफिज कुरान थे, मुफ्ती थे, कुरान मजीद के आलम थे। एक भी दलील उसने नहीं दिया कि इमाम हुसैन और उनके औलाद को कत्ल करने वाला मुफ्ती थे और कुरान के आलम थे। एक भी दलील कुरान मजीद की उसने नहीं दी है, जबकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले मिन इबादिल उलमा, आलिम लोग अल्लाह से डरते हैं। वो अल्लाह ताला से तो आलिम डरने वाले हैं। वो कहता है इमाम हुसैन को, रसूल के औलाद को कत्ल करने वाले वो थे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी एक क्लिप भेजी थी, उसमें मैंने ये कहा था कि जो है ना हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी किताब है, शिया की किताब है, किताब का नाम है रोज़त मिनल काफ़ी, 8वीं जिल्द, काफ़ी कुलैनी, ये तेहरान ईरान से बनी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि रसूल ने फरमाया, फ़काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या कहा था कि हुमशियतुका फसल्लम वलदका मिनहुम अन यक्तुलुहुम, ए अली खबरदार हो जाना, तेरे शिया तेरी औलाद को कत्ल करेंगे, उनकी हिफाजत करना। ये शिया की किताब है, सुन्नी की किताब नहीं है। इसमें खुद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत, इमाम जाफर सादिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को कहा था कि तेरी औलाद को कत्ल करने वाले शिया होंगे, उनसे अपनी औलाद को बचा के रखना। ये किताब है, और ये तफसीर साफ़ी के अंदर भी यही रवायत मौजूद है। 2 किताब हैं शिया के, तफसीर साफ़ी वो भी ईरान का छपा हुआ है, और ये मेरे हाथ में है, ये रोज़त मिनल काफ़ी, इसमें भी यही लिखा हुआ है, और ये जिल्द नंबर 8 है। उसूल काफ़ी, रोज़त मिनल काफ़ी उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 8 है, मतबूआ ईरान है, और सिफ़ा नंबर है ये 260।
پیج نمبر 260 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ شیعہ قاتل ہیں تیری اولاد کے، ان سے اپنے اولاد کو بچانا ہے، امام حسن حسین کو۔ پھر آپ آئیں اور دیکھیں کہ دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام حسن کیا فرماتے ہیں۔ امام حسن کے پاس شیعہ آئے کہ تو نے معاویہ کی بیعت بھی کر دی، اس کے ساتھ صلح کیوں کیا، اور امام حسن قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم معاویہ خیر من ہؤلاء، ان سے معاویہ بہتر ہے، یزعمون انہم شیعہ، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اللہ کی قسم ان سے معاویہ والے اشیاء ہیں، شیعوں سے معاویہ اشیاء ہے، قسم اٹھا رہا ہے اللہ کی۔ ابتغوا قتلی، یہ تو جو شیعہ ہیں میرے تو قتل کے پیچھے ہیں، وَأَخَذَ مالی، اور میرے مال وغیرہ بھی سارا چوری کر کے لے گئے، سارے مال متاع سامان بھی اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ کون تھے جنہوں نے مال متاع لیا؟ شیعہ۔ قتل کے پیچھے کون ہے؟ امام حسن کیا کہتا ہے؟ امام حسن کہتا ہے وہ شیعہ میرے قتل کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول نے کیا فرمایا علی کو کہ تیری اولاد کو قاتل شیعہ ہوں گے، اور یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ کتاب ہے جس میں امام حسن نے شیعوں کو کہا ہے، الاحتجاج و تبرسی، جلد 2 صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 10، احتجاج و تبرسی جلد 2 صفحہ نمبر 10۔ امام حسن قسم اٹھا کر، ایسے بھی بات کرتے تو یقین بات کر لیتے، لیکن یہاں تو کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ علی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس میں نہج البلاغہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ خطبہ نمبر 25 میں ہے، خطبہ نمبر 25، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے شیعوں سے، شیعوں میں کھڑا ہے ادھر کوفے کے اندر، اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں خطبہ نمبر 25 میں کیا کہتا ہے؟ صفحہ نمبر 125 اردو والا، اردو میں ہے، یہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ تم شیعہ ایسے ہو کہ اگر میں تمہارے اندر پیالہ رکھوں نا لکڑی کا، وہ بھی تم اس کا کنڈا بھی توڑ کے لے جاؤ گے، کنڈے کو بھی نہیں چھوڑو گے تم ایسے۔ اور کہتا ہے کہ اے کوفے والو تم برباد ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ کہتا ہے کہ تم میرے نافرمان ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تم لوگوں نے، بھرا پڑا ہے خود یہ جو ہے نا نہج البلاغہ میں۔ اور جو یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 105 میں شیعوں کو کہتا ہے تم ایسے چور ہو کہ میں اگر کنڈا لکڑی کا بھی دے دوں نا پیالہ تو اس کو کنڈا بھی اٹھا کے لے جاؤ گے۔ یہ صفحہ نمبر خطبہ نمبر 25 نہج البلاغہ صفحہ نمبر 105۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائی کہ الزام اس نے لگایا کہ اہل سنت والے جو ہے نا، جو سنت اور حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلم ہیں، یہ انہوں نے ہی برباد کیا ہوا ہے، تعزیہ نے نہیں نکال دیتے۔ تعزیہ نے اس تعزیہ وغیرہ اس لیے نہیں نکالتے کہ رسول نے نہیں نکالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی قتل و غارت ہوئے تھے، بہت سارے مومن، سورت بروج میں ہے قتل اصحاب الاخدود، ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیے گئے مومن، قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تعزیہ وغیرہ نہیں نکالے۔ امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہوا، عمار بن یاسر شہید ہوا جنگ احد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیہ نہیں نکالے۔ ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے تعزیہ نہیں نکالے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا، امام حسن حسین نے تعزیہ وغیرہ نہیں نکالے، اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ تعزیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نکالے، امام حسن حسین نے نہیں نکالے، بی بی فاطمہ تو زہرا خاتون جنت چلی گئی تو کسی نے تعزیہ نہیں نکالے، اس لیے ہم بھی منع کرتے ہیں کوئی تعزیہ نہ نکالے، کیونکہ نبی کے طریقہ نہیں ہے، یہ بعد میں بنایا گیا ہے، بعد کی چیزیں ہیں، اس لیے بعد کی چیزوں سے انسان کو ہٹ جانا چاہیے۔ تو یہ کلپ تھی ان کا جوابات، میں سمجھتا ہوں میں نے قرآن مجید پڑھا ہے سارا کا سارا اور دلائل دیے ہیں التشیت بھائیوں کی کتابوں سے، تو اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی جو ہے بندہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بھی کلپیں آئیں الحمدللہ، ہم ان کو جواب دیتے رہیں کہ ہمیں خوشی ہوگی، ہم ناراض نہیں ہوں گے، تاکہ لوگ چنا جو گروپ میں ہیں وہ کم از کم حق کو سمجھنے میں ان کو جو ہے نا وہ آسانی سے سمجھ جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔